اینیمل فارم کا تفصیلی خلاصہ۔ اینیمل فارم ایک فارم کی کہانی ہے جس پر انسان مسٹر جونس حکمرانی کرتا ہے۔ وہ جانوروں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتا ہے، انہیں کم خوراک دیتا ہے اور زیادہ محنت کرواتا ہے۔ ایک دن فارم کے ایک بوڑھے سور اولڈ میجر جس کا نام تھا کو ایک خواب آتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ جانور آزاد ہے، انسانوں سے آزاد ہو کر اپنی ایک حکومت قائم کرتے ہیں جس میں سب جانور برابر ہوتے ہیں۔ وہ یہ نظریہ باقی جانوروں کو سناتا ہے اور انہیں انسانوں کے خلاف بغاوت پر ابھارتا ہے، لیکن ساتھ ہی ان کو یہ بھی کہتا ہے کہ یہ خواب کہنے کے بعد اب میں اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہوں، میں کچھ ہی دن میں اب مروں گا۔ اولڈ میجر مر جاتا ہے، لیکن اس کے خیالات دو نوجوان یعنی وہ بھی سور تھے، نیپولن اور سنوبال، آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ جانوروں کو متحد کرتے ہیں اور آخر کار ایک دن بغاوت کر کے مسٹر جونس کو فارم سے نکال باہر کرتے ہیں۔ اب فارم کا نام تبدیل کر کے اینیمل فارم رکھ دیا جاتا ہے، یعنی پہلے اس فارم کا نام مینول فارم تھا، اب اس کا نام اینیمل فارم رکھ دیا جاتا ہے جب یہاں جانوروں کی حکومت اب آئی، اور سب جانور فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ مل کر برابری کے اصولوں پر زندگی گزاریں گے۔ شروع میں فارم پر سب کچھ بہتر چلتا ہے، جانور خوش ہوتے ہیں کہ اب وہ آزاد ہے اور جو کچھ کماتے ہیں وہ خود کھاتے ہیں۔ انہوں نے 7 اصول بنائے جنہیں اینیملزم کہا گیا۔ ان میں سب سے اہم اصول یہ تھا کہ تمام جانور برابر ہے۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، نیپولن آہستہ آہستہ اقتدار پر قبضہ کرنے لگتا ہے۔ وہ سنوبال کو ایک سازش کے تحت فارم سے باہر نکال دیتا ہے اور خود اکیلا لیڈر بن جاتا ہے۔ وہ اپنی بات منوانے کے لیے خفیہ پولیس یعنی کتے ان کا ٹیم اس نے بنایا ہوا ہے، اور ہر بات کو گما پھرا کر کہتا ہے۔ یعنی دراصل یہ جو نیپولن ہوتا ہے اس نے چھوٹے چھوٹے کتے وہاں پال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کو وہ پالتا پوستا ہے، اور یہی کتے جب بڑے ہوتے ہیں یہ ان کا بھرپور نیپولن کا ساتھ دیتے ہیں اور کسی کو بھی وہاں سے باہر کر دیتے ہیں، جیسے سکولر ہے، اور دوسرے جانوروں کو ڈرا دھمکا کر خاموش رکھتا ہے۔ نیپولن کا ترجمان کو جانوروں کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ وہ سچائی نہ سمجھ سکے، یعنی ایسا اس نیپولن نے ایک ٹیم بنایا ہوا رکھا تھا، جو بھی اس کے خلاف جاتا تھا تو وہ جانور اس کو پکڑ کے لاتے تھے اور اس کو مار دیتے تھے اور اس کو باہر نکال کر دیتے تھے۔ یہ نیپولن کا ایک ٹیم جن کو اس نے پال کے رکھا تھا اس اینیمل فارم میں۔ رفتہ رفتہ فارم کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ جانوروں کو پہلے سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، کھانا کم ملتا ہے، مگر سور آرام سے رہتے ہیں۔ نیپولن ہر ناکامی کا الزام سنوبال پر ڈال دیتا ہے اور پروپاگنڈا کے ذریعے اپنے آپ کو عظیم رہنما ثابت کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ تمام اصول بدل دیے جاتے ہیں جن پر اینیمل فارم قائم ہوتی تھی۔ سور انسانوں جیسے یعنی بننے لگتے ہیں، وہ کپڑے پہنتے ہیں، شراب پیتے ہیں، 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ دو ٹانگوں سے مطلب یہاں انہوں نے بولا تھا یعنی جن کے 2 ٹانگیں ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، جن کے 4 ٹانگیں ہیں وہ ہمارے دوست ہیں۔ جیسے انسانوں کے 2 ٹانگیں ہیں، انسان کو یہ دشمن مانتے تھے، لیکن دراصل جب انہوں نے بولا تھا 2 ٹانگیں والے ہمارے دشمن ہیں، تب اس اینیمل فارم میں جتنی بھی مرغیاں تھیں انہوں نے بغاوت کی تھی، لیکن اس پر نیپولن نے ان کو بولا تھا کہ آپ کے 2 ونگز ہے،
تو لہٰذا آپ ہمارے دوست ہو. یہ جو ٹرم ہے یہ انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے. بہرحال اتنا اس طریقے سے یہ جھوٹ بولتا تھا وہاں نیپولین ان کو، باقی اینیملس کو سچ چھپانے کے لیے. تو جیسے وہ دو ٹانگوں پہ بھی چلتے ہیں وہ وہاں وہ سور، اور انسانوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے بولا تھا انسان کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کرنا ہے. باقی جانور حیران و پریشان ہو کر دیکھتے رہتے ہیں، لیکن خوف، لا علمی اور پروپیگنڈے کی وجہ سے کچھ نہیں کر پاتے. کہانی کے آخر میں جب جانور کھڑکی سے سوروں اور انسانوں کو اکٹھا دیکھتے ہیں تو انہیں یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون انسان ہے اور کون سور، کیونکہ وہ سب ایک جیسے ہو چکے ہوتے ہیں. آخری اصول تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. تمام جانور برابر ہے، لیکن کچھ جانور دوسروں سے زیادہ برابر ہے. یہ خلاصہ اینیمل فارم کی پوری کہانی کا عکاس ہے، اور یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح طاقت کا غلط استعمال انقلاب کے اصل مقصد کو تباہ کر دیتا ہے، اور ایک ظالم نظام دوسرے سے زیادہ ظالم نظام میں تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے اگر ہم باریک بینی سے دیکھیں کہ سنو بال نے ایک خیال پیش رکھا تھا جب انہوں نے یعنی انسانوں سے مسٹر جونس سے اینیمل فارم کو وہاں اپنے قبضے میں لیا تھا، تو انہوں نے وہاں سنو بال نے ایک خیال پیش کیا کہ ہم یہاں اس اینیمل فارم میں ونڈ فارم بنائیں گے. تو اس نے ایک نقشہ پیش کیا، ونڈ فارم اس طریقے سے ہم بنائیں گے وغیرہ. لیکن نیپولین کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا، لیکن اس نے اس کو چھپایا، بولا یہ فضول ہے. جیسے اس نے چھوٹے چھوٹے کتے وہاں پال کے رکھے تھے جو اب بہت بڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس کا ساتھ دے کے اس سنو بال کو وہاں سے ہٹا دیا، اور نیپولین نے ان کو بولا کہ یہ غلط مشورہ تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن کچھ دن کے بعد جب نیپولین نے سنو بال کو اس اینیمل فارم سے باہر نکال دیا، تو کچھ دن کے بعد نیپولین نے یہی نقشہ پیش کیا، کہا ہم اب یہاں ونڈ مل بنائیں گے، ہمارا کام آسان ہوگا. تو اب سب جانور جو تھے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ نقشہ سنو بال کا تھا تو اب نیپولین نے اس پر قبضہ کر رکھا تھا، لیکن خوف اور لا علمی کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پاتے تھے. جیسے دوسرا اس میں ایک باکسر تھا جو سب سے بڑا محنتی تھا، جو گھوڑا کہلاتا تھا، اس کا نام باکسر تھا. وہ کافی محنت کرتا تھا، اس کو بھی لا علمی تھی، اور ونڈ مل بنانے میں اس کا ایک اہم کردار وہاں اس نے نبھایا. اور وہ ہمیشہ کہتا تھا نیپولین از رائٹ، نیپولین از رائٹ. یہ اس کے منہ پہ جب بھی اسے کوئی بات کرتا تھا تو وہ کہتا تھا نیپولین از رائٹ. کہتے ہیں کہ اینیمل فارم میں باکسر نے بہت بڑھ چڑھ کر کام کیا، حد سے زیادہ کام کیا. لیکن ایک دن جب وہ زخمی ہوا تو وہ کام پھر نہیں کر پایا، تو نیپولین نے اس کو ایک بوچر کو بیچ ڈالا، یعنی ایک کسائی کو اس کو بیچ ڈالا. جب لوگوں نے یعنی اس اینیمل فارم کے باقی جانوروں نے جب بولا کہ باکسر کہاں ہے، تو نیپولین نے بولا کہ میں نے اس کو باہر ڈاکٹر کے پاس بھیجا ہے. اس طریقے سے اینیمل فارم میں یہ جو نیپولین تھا بہت غلط طریقے سے اپنے وچار پیش کرتا تھا، اور جانوروں کو ان سے فائدہ لیتا تھا اور وہ فائدہ خود کھاتا تھا. جیسے اس نے سور وہاں یہ نیپولین سور تھا، اور یہ سوروں کو بس صرف وہاں فائدہ پہنچاتا تھا، گایوں کا دودھ چراتا تھا اور وہ سوروں کو دیتا تھا. اور سور جیسے انہوں نے وہاں کچھ اصول بنا کے رکھے تھے، تو اصول ہی رہے، لیکن وہ سارے اصول اس نے توڑ ڈالے. تو باکسر بیچارہ مارا گیا، لیکن خود جانوروں کو بولا کہ میں نے اس کو ڈاکٹر کے پاس بھیج ڈالا، جبکہ اس نے کسائی کو اس کو بھیج ڈالا. اینیمل فارم دراصل ایک ایسی عکاسی کرتا ہے جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پولیٹیشین، سیاسی لیڈر بالکل اس اینیمل فارم کی طرح ہوتے ہیں، بالکل. دراصل یہ عروس پر ایک کہانی مبنی ہے جو قزار کے وقت وہاں ہوا. تو آپ باقی کنسلٹ کر سکتے ہو جو بکس وغیرہ، تو پھر آپ قزار، عروس وغیرہ اس واقعہ کو دیکھ سکتے ہو. یہ جو فارم ہے اس اینیمل فارم کے مزید آپ پڑھ سکتے ہو. تھینک یو.